میں لاہور سے حامد بات کر رہا ہوں جی. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو صلاۃ التسبیح کی نماز ہوتی ہے جی، اس کی فضیلت کیا ہے؟ دوسری بات کہ کیا یہ نماز جو ہے جی جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے یا اکیلے پڑھنا ہی پڑتی ہے؟ ٹھیک ہے، صلاۃ التسبیح کی فضیلت کیا ہے عامر عبداللہ صاحب، اور کیا یہ جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے؟ اور شب قدر کے بارے میں بتائیے گا. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، آڈینس کے لیے میں پوچھنا چاہتی ہوں، آپ لوگوں سے میں بہت بار سن چکی ہوں، سیکھ بھی چکی ہوں، کہ جن کی بخشش شب قدر میں بھی نہیں ہوگی، اور کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت گفتگو لیلۃ القدر کے حوالے سے ہوئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ رمضان المبارک قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے اور اس رات کا انتخاب کیا گیا جس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے، اور جو اس رات کی قدر کر لے وہ اللہ کے ہاں صاحب قدر ہو جاتا ہے. اور یقینی طور پر یہ جشن نزول قرآن ہے، قرآن کریم کے جشن کا مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان المبارک میں 2 بار قرآن کریم کا دور کرتے تھے. ایک دفعہ آپ نماز میں کر رہے ہوتے تھے، دوسری دفعہ جبریل امین آپ کو آ کے دور کراتے تھے. تو جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ اتنی عظیم رات کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ سب کو بخش دیتا ہے اور سب کی مغفرت کر دیتا ہے، کیا کوئی ایسے بد نصیب بھی ہیں کہ جن کی اس رات کو بھی بخشش نہ ہو؟ تو 4-5 قسم کے ایسے فاسق اور فاجر اور کبیرہ گناہوں کے مرتکب انسانوں کا نبی کریم نے تذکرہ فرمایا، جس میں سے ایک عادی شرابی ہے، ایک وہ ہے جو اپنے کسی مسلمان بھائی سے، رشتہ دار سے، قریبی عزیز سے رشتہ توڑ کر بیٹھا ہوا ہے. ایک وہ ہے جو اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ رکھتا ہے، اور اسی طرح اپنے گناہوں پر اصرار کرنے والے اور ہمیشہ ہمیشہ گناہوں کے اوپر قائم رہنے والے، کہ جنہیں یہ رات بھی، یہ مہینہ بھی گناہوں سے نہ روک سکا. تو ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحیمی اور کریمی کا معاملہ یہ ہے کہ جب جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ یا پروردگار یہ سب تیرے دربار میں آئے ہیں، کوئی تنہائی میں ہے، کوئی جلوت میں، کوئی خلوت میں، اور سب تجھ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرماتا ہے. تو کہا جاتا ہے اللہ پاک یہ لوگ بھی موجود ہیں، تو اللہ فرماتا ہے ان کا معاملہ ابھی مؤخر کر دو، جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کر لیتے، جب تک یہ جو عادت بد ہے اس کو چھوڑ نہیں دیتے، تو توبہ کا دروازہ ان کے لیے بھی بند نہیں ہوتا. اور قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے کہ وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں. جہاں تک آپ نے فرمایا کہ صلاۃ التسبیح کا، صلاۃ التسبیح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی عظیم نماز ہے جو مختصر ہے لیکن بڑے عظیم فوائد ہیں، اور یہ اپنے چچا جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور تحفہ عطا فرمائی تھی. اور فرمایا تھا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر آپ اسے کر سکیں تو روزانہ کر لیجئے، روز نہ کر سکیں تو ہفتے میں 1 دن کر لیجئے، ہفتے میں نہ کر سکیں تو مہینے میں کیجئے، مہینے میں نہیں تو سال میں کر لیجئے، اور اگر سال میں نہیں تو زندگی میں ایک بار تو ضرور کر لیجئے. یہ 4 رکعتیں ہیں، اور یہ 4 رکعتیں کرنے کا طریقہ ہے، لیکن اس کو افضل بہتر یہی ہے کہ اسے انفرادی طور پر ادا کیا جائے، کیونکہ نفل عبادت ہے. انفرادی پڑھنے میں زیادہ اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور گھر میں پڑھی جا سکتی ہے، لیکن گھر میں اگر ماحول نہیں ہے تو مسجد میں ہی پڑھی جا سکتی ہے. شب قدر کی بھی بالخصوص جو اس کے تلاش کرنے کے جو احکامات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو بھلا دی گئی، اس میں حکمت یہی ہے کہ اگر کسی سے 21ویں فوت ہو گئی تو مایوس ہو کے نہ بیٹھ جائے، 23ویں فوت ہو گئی تو مایوس ہو کے نہ بیٹھ جائے، بلکہ باقی جو راتیں موجود ہیں اس میں وہ یاد کرے، ان کو تلاش کرے. اور ایک نشانی آج کے اعتبار سے میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جس شب قدر کے بعد آپ کو اللہ کی قدر آ جائے، وما قدر اللہ حق قدر ہی، کہ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی جیسے جاننی چاہیے تھی، جس شب قدر کے بعد آپ کو رسول اللہ کی قدر آ جائے، قرآن کی قدر آ جائے، اپنے وجود کے ہونے کا پتہ چل جائے، وہی آپ کی شب قدر ہے. اور یہ ایک خاص علامت یہ بھی ہے کہ اس شب قدر کے بعد پھر آپ کی زندگی عام زندگی نہ بنے، پھر وہ گناہوں کا اہتمام نہ ہو، پھر آپ میں تبدیلی آئے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے شب قدر پا لی، جبریل سے مصافحہ ہو گیا. بہت خوبصورت بات.